ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جسے پاسے وٹرے جائے سرکار نظر رکھ دینے. حضور کی ہم ہر وقت نگاہ میں ہیں. حضور ہمیں بھی جانتے ہیں ہمارے ہر عمل کو بھی جانتے ہیں. جسے پاسے ترے جائے سرکار نظر رکھ دینے. جس پاسے وٹرے جائے سرکار نظر رکھ دینے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دینے. بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دینے. جس پاسے وٹر جائے سرکار نظر رکھ دینے. ہر شے جو کرے صدقے سرکار مدینہ تو ہر شے جو کرے
صدقے سرکار مدینہ تو سلطان مدینہ وی اوندی جولی برے رکھ دے نے سرکار مدینہ وی اوندی جولی نو برے رکھ دے نے جس پاسے وٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے نے جس پاسے وٹر جائیے سرکار نظر رکھ دے نے کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال آقائے نامدار حبیب پروردگار مدینے کے تاجدار رسول بے مثال حضرت سیدہ آمینہ کے لال غریبوں کے آقا فقیروں کے آقا سید الکونین بے چین دلوں کے چین رحمت کونین تاجدار کائنات جان کائنات محبوب کائنات رونق کائنات رنگت کائنات ہادی کائنات محسن کائنات رہبر کائنات معلم کائنات مدبر کائنات تدبیر کائنات جمال کائنات کمال کائنات وقار کائنات اصل کائنات حسن کائنات حکیم کائنات مقصود کائنات نبض کائنات سید العالمین خاتم النبیین رحمت للعالمین اللہ کے پیارے دکھی دلوں کے سہارے پوری امت کے سہارے صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا رب کے محبوب دانائے غیوب مالک تاج امم فخر عرب و عجم والی کون و مکا سیاہ لامکا سید انس و جاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تدوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا شاہد ماتوا حضرت احمد مجتبی صاحب سینہ علم نشرہ صاحب چہرہ والضحیٰ صاحب زلف واللیل صاحب دست ید اللہ صاحب دست وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما صاحب کلام ما ینطق عن الہوی صاحب نظر ما زاغ البصر وما طغى جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے آپ کی پاکیزہ آل کے لیے آپ کے صحب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں پیار کرنے والوں عشق کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے
اس دنیا میں ہم نے کوئی چیز خریدنی ہو بازار سے، کوئی 200 400 500 1000 کی چیز ہم لینے جائیں تو اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے یا نہیں ہے۔ ہر طریقے کے ساتھ ہم اس کو ٹٹولتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کو چیک کرتے ہیں، اور اگر خود کو پتہ نہ ہو تو کسی ایکسپرٹ کو ساتھ لے جاتے ہیں کہ بھائی تو میرے ساتھ چل، مجھے چیز خریدنے کا پتہ نہیں، تو میرے ساتھ چل اور چیک کر کے یہ چیز ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، اس کی قیمت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ہم دنیا میں کوئی چھوٹی سی چیز چند 100 روپے کی لینی ہو یا چند 1000 کی لینی ہو تو اس کو چیک کرتے ہیں، اگر اس میں خامی ہو ہم اس کو پرچیز نہیں کرتے، خریدتے نہیں۔ تو ہم نہ صرف چیزوں کو بلکہ بعض اوقات ہمارے جو دوست و احباب ہوں جن کے ساتھ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہو، کاروبار کرنا ہو، اس کو بھی چیک کرتے کہ بھئی بندہ کھرا ہے کہ نہیں کھرا، بے ایمان ہے کہ ایماندار ہے، مستقبل اندر کتنے نقصان پہ نہیں دے گا۔ تو ہم تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کی خاطر لوگوں کو چیک کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تو جس اللہ نے اتنی بڑی جنت عطا کرنی ہے، کیا وہ اللہ نہیں آزمائے گا؟ ہمیں جو دکھ، تکلیف، پریشانی، کبھی بیماری، کبھی مشکل، کبھی آزمائش آتی ہے، یہ اللہ اپنے بندے کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ پکا تے ہے نا، میرا ہے نا، مشکل آنتے پھرتے نہیں جائے گا۔ اللہ بھی اپنے بندے کو تھوڑی تھوڑی ٹینشن دے کر، تھوڑی سی پریشانی دے کر، تھوڑی سی آزمائش دے کر چیک کرتا ہے کہ بندہ میرا ہی ہے نا۔ دنیا کے اندر ہم چیک کرتے ہیں، اللہ بھی ہمیں چیک کرتا ہے۔ اور کبھی بھی آزمائش آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ اور تکلیف آ جائے تو گھبرانا نہیں چاہیے، شکوہ اور شکایت کرنی نہیں چاہیے۔ ہم پر یعنی امت محمدیہ صلی اللہ اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرمایا ہے وہ وڈا کنجوس ہے جڑا میرا نام سنے تے میرے تے درود نہ پڑے۔ ذرا بولو صلی اللہ۔ آپ منہ سے کپڑا نیچے کر لیں ذرا، اینج کھل کے بولو نا۔ جو حضور کا نام سنے اور درود نہیں پڑھے، فرمایا وہ بخیل ہے، کنجوس انسان ہے جو مجھ پر درود نہیں پڑھتا۔ تو حضور کا جب بھی نام لیا جائے، نام نامی، اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ہم پر تو وہ آزمائشیں آئی ہی نہیں، ہمیں تو اتنا آزمایا گیا ہی نہیں ہے جتنا آپ اگر پہلی امتوں کی ہسٹری اٹھائیں اور اس کو پڑھیں، مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس قدر اللہ نے آزمایا، اور اللہ نے اس بات کو قرآن میں ہی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں ایسے ہی جنت دے دوں گا؟ اللہ فرما رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو اللہ تمہیں ایسے ہی جنت دے دے گا؟ لوگوں کو کہیں نا، وہ کہنے نہیں جی نہیں، وہ جنت ساڑی ہے جی، حضور نے ساری شفاعت کرنی ہے، اسی جنت جانا ہی جانا ہے، نیکی کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، آقا دے حکم تے چلو نہ چلو، اسی تو جنتی ہے باجی، جنت دا سرٹیفکیٹ ساڑی جیب اندر ہے۔ کیوں بھئی تسی کوئی پرمٹ لکھا کے آئے ہو کہ ضرور جنت جانا ہے؟ ایک بندہ ساری رات عبادت کرے، ایک بندہ ساری رات ستا رہے یا فلمہ دیکھتا رہے، مجھے بتاؤ کیا دونوں برابر ہے؟ اوے بولو تو صحیح۔ ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنا وقت نکالے، قرآن کی تلاوت کرے، مسجد کے ساتھ دل لگائے،
اور ایک بندہ سارا دن گلیوں میں پھرے، اپنے کاروبار میں پیسے کی تلاش میں پھرتا رہے اور رب کی یاد سے غافل ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کی عبادت کرو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق چلو تو پھر جنت کی امید لگاؤ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فکر اس قدر ہے مجھے کہ اگر اللہ یہ کہہ دے کہ پوری دنیا جنت میں جائے گی، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ ہے فکر۔ اور فرمایا اگر پوری دنیا جہنم میں جائے اور اللہ کہیں ایک بندہ جنت میں جائے گا تو عمر کو امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت پر امید، صرف امید نہیں، فکر بھی ہونی چاہیے۔ اب عمر جیسے صحابی جن کو حضور مانگ مانگ کر کے لیں، ان کی یہ حالت ہے۔ تو فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم کیا سمجھتے ہو تمہیں میں ایسی جنت دے دوں گا؟ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ذرا تکو تو صحیح اپنے پیچھے، پچھلی جو امتیں گئی ہیں ذرا دیکھو تو صحیح انہوں دا حال کی ہویا ہے۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ فرمایا میں نے اتنا آزمایا، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی آزمائش، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگ گئے، والذین آمنوا معه، جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی کہنے لگ گئے متى نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ میں نے تو اتنا آزمایا اور تم نے آسان سمجھ لیا ہے کہ ہم سوئے بھی رہیں اور اپنی مستی میں زندگی بھی گزاریں اور جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمائے ایڈی سوکھی کہانی نہیں، اتنے محنت کرنیاں پہندیاں ہیں۔ فرمایا ہاں، جب مشکل آئے، پریشانی آئے، ثابت قدم رہنا تمہارا کام ہے۔ واویلا نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، شکایت نہیں کرنی، ثابت قدم رہنا تمہارا کام ہے۔ الا ان نصر اللہ قریب، پھر اللہ کی مدد تمہارے قریب ہے۔ اور یہ جو دکھ اور تکلیف آتی ہے یہ انسان کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہوتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، وہ لوگ جن کی ساری زندگی سکھوں میں گزری، کبھی پریشانی نہیں آئی، کبھی تکلیف نہیں آئی، کبھی دکھ نہیں آیا، کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بڑی سکھی زندگی اس نے گزاری ہے، ساری زندگی سکھ ہی سکھ دیکھا ہے۔ اللہ اس کو ایک بار جہنم کی طرف چکر لگوا کے کہے گا بتاؤ کبھی سکھ دیکھا ہے؟ تو اس ایک چکر پر ہی کہیں گے یا اللہ ہمیں تو کوئی سکھ زندگی میں ملا ہی نہیں۔ اور جن کی زندگی ساری زندگی پریشانیوں میں، ٹینشن میں، آزمائشوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں گزری، اللہ اس کو جنت کا ایک چکر لگوا کے پوچھے گا بتاؤ کبھی تکلیف آئی، کبھی دکھ آیا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ مجھے کبھی دکھ آیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کے معمولات عارضی ہیں، یہاں کے سکھ بھی عارضی ہیں، یہاں کے دکھ بھی عارضی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو پریشان تو کرتے ہیں دکھ، لیکن یہ عارضی ہوتے ہیں۔ آپ جتنے احباب بیٹھے ہیں، بچے بھی موجود ہیں، نوجوان بزرگ بھی موجود ہیں، پچھلے سالوں میں زندگی کے جو ایام گزر گئے، جو تکلیفیں آئی ہیں، سکھ آنے کے بعد کیا وہ یاد رہتی ہیں؟ بندہ بھول جاتا ہے۔ اور آسائشوں میں زندگی گزری ہو، جب تھوڑی سی تکلیف بھی مل جائے، دکھ مل جائے، بندہ ان آسائشوں کو بھول جاتا ہے۔ ساری زندگی رج کے کھاتا ہوئے، ایک ٹائم تو روٹی نہ ملے تو بندہ بھول جاتا ہے کہ ساری زندگی رج کے کھاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے ہوں ٹھڈ بھرا، بھوک لگی۔ تو محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ جس کو تکلیف آتی ہے اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، پریشانی آتی ہے پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا ان کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال سامنے کھلے گا، وہ دیکھیں گے یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ اعمال تو میں نے نہیں کیے، یہ جو ثواب لکھا ہوا ہے میں نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا، لیکن میرا نامہ اعمال ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ بنتی ہے سبحان اللہ، اللہ ہمارے اعمال نامے کو بھی قیامت والے دن ثواب سے بھر دے۔ اونچی بولو آمین۔ وہ دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، یہ اعمال تو میں نے نہیں کیے۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں جب میں تمہیں تکلیف دیتا تھا تو اس پر صبر کرتا تھا، میں تیرے نامہ اعمال میں ثواب بنا کے لکھ دیتا تھا۔ اور جن کو سکھ ملا ہوگا نا، جب وہ دیکھیں گے ان لوگوں کا حال کہ اتنا بڑا انعام صبر کرندہ، اتنا بڑا ثواب دیا جا رہا ہے، تو وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں سکھ ملتا ہی نہ، بلکہ ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا اور ہم اس پر صبر کرتے، آج وہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب بنا ہوا ہوتا۔ تو میری جان، یہ دنیا عارضی، اس کی تکلیفیں، اس کے دکھ، اس کی پریشانیاں عارضی، اس پہ کبھی شکوہ نہ کرنا، کبھی شکایت نہ کرنا۔ اور حضور کی ایک اور حدیث سماعت کرو، محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب اپنے بندے کو مقام دینا چاہے، عزت دینا چاہے، مرتبہ دینا چاہے، اس کو شان دینا چاہے، لیکن اس کے اعمال اس قابل نہ ہو، یہ بڑی اہم بات، اس کو سمجھنا۔ اللہ اپنے بندے کو ایک مقام دینا چاہتا ہے لیکن اس کے اعمال اتنے نہیں، تو اللہ تو انصاف کرتا ہے، اللہ کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اس کی ایگزامپل یوں سمجھ لو کہ کوئی بندہ کسی کمپنی میں جاب کرتا ہو، نوکری کرتا ہو، اور مالک اپنے کسی ملازم کو بونس دینا چاہتا ہو، اس کا دل ہو کہ اس بندے کو میں بونس دوں، لیکن اس کا ڈیزیگنیشن اتنا بڑا نہیں ہو، یا اس کا کام، اس کی پروگریس اتنی نہ ہو کہ اس کو بونس بنتا ہو، لیکن دینا چاہ رہا ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ اس سے کوئی ایسا کام کروائے گا کہ جو وہ کام کرے گا لوگوں کی نظر میں آ جائے گا، پھر وہ اس کو بونس دے دے گا۔ بہانہ بناتا ہے نا کوئی بندہ۔ تو یہ حضور کی حدیث کو توجہ فرمائے، فرمایا اللہ جب کسی بندے کو عزت دینا چاہے، مقام دینا چاہے، لیکن اس کے اعمال اتنے زیادہ نہ ہوں، تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کو تھوڑی سی تکلیف دیتا ہے، تھوڑی سی پریشانی دیتا ہے، تھوڑی سی آزمائش ڈالتا ہے، پھر اس کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ رب آپ ہی دیندہ ہے، پہلے آزمائش میں ڈالتا ہے، تھوڑی سی تکلیف اور دکھ دیتا ہے، پھر اللہ اس پر صبر بھی دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ جب پھر بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کو پھر وہ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ کیسا مہربان ہمارا رب ہے، کیسا کریم ہمارا خدا ہے، کیسا عظیم ہمارا رب ہے کہ ہمیں مقام بھی خود دیتا ہے، پریشانی بھی خود دیتا ہے، نکلنے کے رستے بھی خود دکھاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم تم تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہماری کیا اوقات ہے؟ اللہ نے تو انبیاء کو بھی آزمایا، ساری خلقت انسانی میں جو سب سے عظیم انسان ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کی ذات سب سے بلند و بالا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا ہے۔
اور ان کی کبھی آزمائش دیکھے تو یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کا ذکر کیا ہے، اور وہ نبی ہیں حضرت عزیر علیہ السلام۔ سفر پر نکلے تھے، سواری گدھا تھی، آپ گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ تھوڑا سا کھانے کا سامان، تھوڑا سا پینے کا سامان آپ کے پاس تھا، سفر پر روانہ ہے۔ گزرتے گزرتے ایک ایسی بستی سے گزر ہوا کہ جو بستی اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکی ہوئی تھی۔ اللہ نے عذاب دیا تھا، وہ بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، ملیا میٹ ہو چکی ہوئی تھی۔ عزیر علیہ السلام کے دل میں خیال آیا، یا رب العالمین تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کروں گا، تو یہ بستی تو تباہ ہو گئی، یہ تو ختم ہو گئی، یہ دوبارہ کیویں زندہ ہوں گے؟ اب خیال چونکہ نبی کے دل میں آیا تھا تو پھر اللہ نے سمجھایا کیسے، وہ توجہ کرنا، یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے، بستی تباہ ہوئی، ملیاں میٹ ہوئی گئے، کہنے لگے اللہ یہ بستی تباہ ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ قال انا یحیی هذه الله بعد موتها۔ اللہ یہ مر جانے کے بعد اس بستی کو کیسے اٹھائے گا، یہ دوبارہ کیسے بنے گی؟ ابھی یہ دل میں خیال آیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسی جگہ پر عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ ابھی دل میں خیال آیا تھا اللہ یہ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو؟ قرآن کہتے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے وہیں سے اپنے نبی کی روح کو نکال لیا۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 30 50 سال نہیں، میت عام 100 سال تک وہی پڑے رہے۔ نبی ہیں، نبی، میں اور تم نہیں۔ دل میں خیال آیا تھا اللہ کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے وہیں سے ان کو روح قبض کی اور نیت عام 100 سال تک وہاں پہ پڑے رہے۔ جلیل میدان، اب 100 سال میں اگر بندے کے پاس کھانا ہو، پانی ہو، کیا وہ سلامت رہے گا؟ بولو تو صحیح۔ اب پریشان پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں 100 سال کھانا پیار رہے، بندہ فریج فریزر جو رکھے پھر نہیں بچتا، اوتے کڑی فریج سے خراب ہو جائے گا، بلکہ ختم ہی ہو جائے گا نا 100 سال۔ کیڑے کھا جان گے، جانور کھا جان گے، پرندے کھا جان گے، اوتے کچھ بھی نہیں بچنا۔ ساتھ ایک گدھا بھی تھا، سواری بھی تھی۔ اب توجہ کرنا، قرآن منظر کشی کر رہا ہے کہ اللہ کیسے آزماتا ہے۔ فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک وہیں پہ پڑے رہے عزیر علیہ السلام۔ ثُمَّ بَعَثَا، پھر ہم نے اٹھایا، ثُمَّ بَعَثَا، 100 سال
سال بعد ہم نے اٹھایا. قال کم لبستا, اللہ نے سوال کیا میرے نبی یہاں کتنی دیر پڑے رہے ہیں, کتنی دیر سوئے رہے. کہا قال لبست یومن او بعد یوم, ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ. سوئے کتنے تھے یا رسول اللہ یا اللہ؟ سوئے کتنے تھے؟ بولے تو صحیح, بھولے تو نہیں ہیں. دیکھیں میں طالب علم ہوں, میں سبق یاد کر کے آپ کو سناتا ہوں. انسان ساری زندگی طالب علم ہی رہتا ہے, تو آپ بھی یاد کیا کریں سبق کو. عزیر علیہ السلام وہاں پر 100 سال سوئے رہے. اللہ پوچھتا ہے قال کم لبستا, میرے نبی کتنی دیر سوئے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لبست یومن او بعد یوم, ایک دن یا ایک دن کا تھوڑا سا حصہ, اور سوئے ہیں 100 سال. دل میں خیال کیا تھا؟ اللہ یہ تباہ ہوئی بستی کو کیسے دوبارہ اٹھائے گا, کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے 100 سال سلایا. سوال پر عزیر علیہ السلام نے فرمایا اللہ ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ سویا ہوں. اللہ فرمایا قال لبست مئتا, قال بل لبست 100 عام. میرے نبی آپ یہاں 100 سال تک سوئے رہیں گے. فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى. عزیر میرے نبی اپنا کھانا دیکھو, اپنا پانی دیکھو. 100 سال گزر جانے کے بعد نہ کھانا خراب ہوا, نہ پانی خراب ہوا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. حق چاہ رہے ہیں. 100 سال کھانا پڑا ہے, فریج کوئی نہیں ہوتے, پانی پڑا ہے, دھوپ بھی آئی ہوگی, بارشیں بھی آئی ہوں گی, کئی طوفان بھی گزرے ہوں گے, آندیاں بھی آئی ہوں گی. لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے, کوئی قصہ کہانی نہیں ہے. کوئی کہانی ہو تو کہے جی جھوٹی ہو سکتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى. میرے نبی دیکھو تو صحیح, تیرا کھانا بھی ویسے پڑا, تیرا پانی بھی ویسے پڑا ہوا ہے. 100 سال گزر جانے تک بھی جو اللہ کھانے کو خراب نہیں ہونے دیتا, جو پانی کو خراب نہیں ہونے دیتا, وہ ہر چیز پر قادر خدا ہے. تبھی تو میں کہا کرتا ہوں نا اللہ ہی اللہ بول بندیا, اللہ ہی بول, اللہ ہی اللہ بول بندیا, اللہ ہی اللہ بول. ذکر اللہ دا بڑا نرالا, ٹوٹے دلانو جوڑن والا. ذکر اللہ دا بڑا نرالا, ٹوٹے دلانو جوڑن والا. ذکر دے موتی رول, ذکر دے موتی رول بندیا, اللہ ہی بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے, بڑے بڑے تھے پھیرا پا گئے. آخر مودر خاک سما گئے, کر گئے نے بستر کول بندیا, اللہ ہی اللہ.
100 سال گزر گئے، کھانا بھی خراب نہیں ہوا، بولو پانی بھی خراب نہیں ہوا۔ اب دل میں خیال کیا آیا تھا کہ یہ جو بستی تباہ ہوئی ہے یہ اٹھے گی کیسے؟ اب اللہ اپنے نبی کو سمجھانے لگا ہے، اپنے نبی کو دکھانے لگا ہے کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں۔ فَمَا وَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، میرے نبی ذرا دیکھو آپ کا گدھا کہاں ہے؟ گدھا بھی تو ساتھ تھا نا، کھانا تھا، پانی تھا، کھانا اور پانی تو ویسے پڑا رہا۔ اب اللہ دکھانے لگا، میرے نبی دیکھو، فَانْظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، کدھر ہے گدھا؟ ذرا آواز تو دو، ذرا گدھے کو بلاؤ، اپنے گدھے کو آواز دو۔ حضرت عزیر نے آواز دی، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا۔ ذرا پھر سبحان اللہ بولو، میں ترجمہ سناؤں۔ عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو آواز دی۔ اب جس انداز میں بلاتے ہوں گے، لوگ جانوروں کو بلاتے ہیں نا، انداز ہوتا ہے، کوئی بھی انداز ہوتا ہے، جانور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ اب آپ کی سواری تھی، آپ نے آواز لگائی، دائیں بائیں دیکھا، گدھا کوئی نہیں۔ 100 سال ہو گئے سن، مر کھپ گیا، مک گیا سی۔ عزیر علیہ السلام نے آواز دی، اپنے گدھے کو بلایا تو دیکھا کیا ادھر سے ہڈیاں اڑ رہی ہیں، ادھر ہڈیاں اڑی، کوئی ہڈی ادھر پڑی، کوئی ہڈی ادھر پڑی، ہڈیاں اڑ رہی ہیں، اڑ کر کے ہڈیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، اس کے اندر گوشت آ رہا ہے، اس پر کھال جمع ہو رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے گدھا تیار ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ ایسے منٹوں سیکنڈوں کے اندر گدھا تیار ہوا اور عزیر علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، فرمایا پھر ظاہر ہو گیا نا کہ اللہ انج زندہ کرے گا جیسے سامنے تمہاری نظر کے سامنے عزیر میں نے گدھے کو بنا دیا ہے، تو یہ بستی تباہ ہوئی، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں اس کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہوں۔ تو اللہ کے لیے مشکل ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا گدھا تیار ہو گیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا عزیر تو پوچھ رہا تھا کیسے اٹھاؤں گا، یہ دیکھ اس طرح پوری کائنات کو اٹھاؤں گا دوبارہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام بولے، فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ میں جان گیا، مجھے تو علم ہے تو ہر چیز بنانے پر قادر ہے۔ اللہ نبیوں کو بھی اتنا آزماتا ہے۔ اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ نہیں آپ جانتے؟ 14 بیٹے دیے تھے اللہ نے، 14، اور 70 سال ایسے گزرے ہیں کہ آسائشیں ہی آسائشیں ہیں، بہاریں ہی بہاریں ہیں، ہزاروں اونٹ ہیں، ہزاروں بکریاں ہیں، کتنی زمین ہے کوئی تعداد ہی نہیں، ازواج ہیں، اتنی آسائشیں 70 سال گزرے۔ اب اللہ آزمانے لگا، جب آزمائش آئی ایک ہی لمحے میں چھت گری، 14 کے 14 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئی، جانور مر گئے، ہزاروں اونٹ بھی مر گئے، ہزاروں
بکریاں بھی مر گئیں، جسم کے اوپر زخم ہوئے، جسم کے اوپر پھنسیاں بن گئیں، ان میں ہلکا سا پیپ پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، آزمائش شروع ہو گئی۔ اللہ آزما رہے کس کو؟ اپنے نبی کو، اپنے نبی کو آزما رہے۔ ہمیں آج تھوڑی سی تکلیف آ جائے، تھوڑا سا دکھ آ جائے، ہم کہتے ہیں ربا تنو میں ہی لبا سا تکلیف دینا۔ تھوڑی سی پریشانی آ جائے ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا کاروبار نہ چلے ہم اللہ سے لڑنے لگ جاتے ہیں، ربا تم میرے ہی کاروبار خراب کرنا ہے، اور فلانے دن نہ چل گیا، فلانے دن نہ چل گیا، ربا تنو میں ہی لبا۔ ہم یہ شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ ذرا یہاں دیکھو کہ ہزاروں اونٹ، ہزاروں بکریاں، 14 بیٹے ایک وقت میں فوت ہو جائیں اور جسم کے اوپر زخم بنے، پھنسیاں بن گئی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے گا، بعض لوگ اپنے سے کہانی جوڑتے ہیں کہ معاذ اللہ کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ ایسی جھوٹی کہانیاں ہیں، ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس سے نبی کی توہین ہوتی ہو۔ یہ لوگوں نے اپنے سے کہانیاں بنائی ہیں، لوگوں نے اپنے سے باتیں بنائی ہیں بڑھا چڑھا کر کے۔ ایسا کہیں نہیں لکھا میں نے حدیث میں دیکھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جیسے ہمیں خارش ہوتی ہے، جسم پر زخم بن جاتے ہیں، اس میں پیپ آ جاتا ہے، اس قسم کی بیماری اللہ نے لگا دی۔ بیویاں بھی چھوڑ گئیں، بیٹے ویسے فوت ہو گئے، مال و دولت ختم ہو گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اوکھے ویلے پتہ لگ رہا ہے بندے دا یار کیڑا ہے۔ سوکھے ویلے دا تے ہر کوئی یار، اوکھے ویلے دا کوئی کوئی۔ سوکھے ویلے رشتہ دار بھی تو اگے پیچھے ہون گے، پیسہ ہوئے، دولت ہوئے، مال ہوئے، رشتہ دار بھی تو سلام کرن گے۔ لیٹ ہو جاؤ تے وکھرا ٹیبل بھی لان گے۔ بندہ امیر ہوئے نا تے کسی بیاہ شادی تے لیٹ ہو جائے انہوں تے وکھرا ٹیبل لگتا ہے، انہوں وکھرا پروٹوکول ملتا ہے کہ امیر ہے نا، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے۔ تے جو وہی بندہ غریب ہو جائے، کاروبار مک جائے، آزمائش آ جائے تو پھر آندے نے آنا ہوئے گا آ جائے، نہیں تو نہ صحیح۔ سوکھے ویلے دا ہر کوئی یار، اوکھے ویلے دا کوئی کوئی۔ اور اصل یار وہی ہوتا ہے، اصل آپ کا اپنا وہی ہے جو مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ساری بیویاں چھوڑ گئی ہیں، ایک بیوی آپ کے پاس رہ گئی جس کا نام رحمہ ہے۔ اور ایسی وفادار بیوی کیوں نہ ہو کہ ایک نبی کی بیوی ہے اور ایک نبی کی بیٹی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہے اور ایوب علیہ السلام کی بیوی ہے۔ 7 سال اللہ نے تکلیف میں رکھا، ایک دو دن دی گل نہیں ویرو، 7 سال اپنے نبی کو تکلیف میں رکھا۔ ایک دن آپ کی زوجہ کہتی ہے حضرت آپ تو نبی ہیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے التجا کریں، اللہ شفا دے دے، اللہ اس آزمائش سے نجات دے دے۔ جو بات حضرت ایوب علیہ السلام نے کی اللہ کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ایوب فرمایا رحمہ، جس اللہ نے 70 سال آزمائشیں دی ہے، آزمائش کے تو بھی 7 سال ہی ہوئے ہیں، ابھی تو 7 سال ہی ہوئے آزماتے ہوئے، 70 سال اللہ نے آزمائشیں دی ہیں، 7 سال بعد دعا کرنے لگ جاؤں اللہ مجھے شفا دے دے۔ رحمہ اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ کا بندہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف دینے والا بھی اللہ ہے، اس کو دور کرنے والا بھی بولو اللہ ہے۔ بیماریاں بھی اللہ دیتے ہیں، شفائیں بھی بولو اللہ دیتے ہیں۔ جس اللہ نے آزمائش دی ہے، کیا اللہ کو نہیں پتا میرا بندہ تکلیف میں ہے؟ رحمہ میں نے دعا نہیں کرنی، اللہ خود ہی شفائیں عطا کر
کرے گا۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ بولی بولو سبحان اللہ۔ قرآن پہ بھی سبحان اللہ بولا کرے۔ اللہ کہہ رہے ذرا ذکر نہیں سنا تم نے ایوب کا تذکرہ نہیں سنا تم نے؟ کیسا صابر ہے میرا ایوب۔ ایک دن نہ حضرت رحمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب چونکہ بستی والوں نے نکال دیا تھا بستی سے باہر، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، نفرت کرتے لوگ، قریب نہیں آ رہے کیونکہ زخم ہے جسم کے اوپر، خارش ہے، قریب نہیں آ رہے۔ آپ گھروں میں کام کرتی ہیں، لوگوں کے برتن دھونے، لوگوں کے کپڑے دھونے، اور پھر جو تھوڑی بہت مزدوری ملنی، خود بھی کھانا، ایوب علیہ السلام کے لیے بھی کھانا لے کر کے آنا۔ ایک دن گئی ہوئی تھی، اب توجہ کرنا، منظر دیکھنا، کام پہ گئی ہوئی تھی۔ اللہ کریم نے فرمایا ارکض برجلک ارکض برجلک، میرے ایوب زمین پہ پاؤں مار، ھذا مغتسل بارد وشراب۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پہ پاؤں مارا، زمین سے چشمہ نکلا، زمین سے چشمہ نکلا۔ فرمایا ایوب پی لے، تو پیے گا اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، نہا لے تو نہائے گا جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے اس قدر صبر کرنے کے بعد پھر اللہ نے اولاد بھی ڈبل دی، مال و دولت بھی ڈبل دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب شفا دی نا تو ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ جسمانی شفا تو مل گئی، میرے پاس تو مال و دولت بہت تھا، وہ کدھر؟ اللہ کریم نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش کر دی، سونے کی ٹڈیاں آسمان سے برس رہی ہیں۔ ایوب علیہ السلام جلدی سے ان کو اکٹھا کر رہے ہیں، جلدی سے ٹڈیوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ فرمایا ایوب کیا تم میری رحمت سے بھرتا نہیں؟ کیا میری رحمت سے تیرا پیٹ سیر نہیں ہوتا؟ فرمایا اللہ بھلا تیری رحمت سے پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے بھی کبھی پیٹ بھرتا ہے؟ اللہ تو نے مجھے دیا ہے، میں اکٹھا کیوں نہ کروں؟ تبھی تو محبوب کائنات نے فرمایا جتنی ضرورت ہو نا، جتنی ضرورت ہو اللہ سے اس سے بڑھ کر مانگا کرو۔ اور یاد رکھو جو بندہ کہتا ہے نا بس ٹھیک ہے جی دال دلیا چلدا پیا ہے، بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ پھر انہوں نے دیندہ بھی پورا پورا ہی ہے۔ جو نہ مانگے رب سے وہ کہے بس ٹھیک ہے گزارا ہو رہا ہے، دال دلیا چلدا پیا، اللہ بھی انہوں پورا پورا ہی دیندہ ہے، بس ٹھیک ہے دال دلیا چلتا رہا۔ لیکن جو رب سے سوال کرتا ہے، اللہ سے زیادہ مانگتا ہے، حضور نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگو اپنی ضرورت سے بڑھ کر مانگو، جتنا چاہیے ہو اس سے زیادہ مانگو، کیونکہ اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو دیتے ہوئے کبھی بھی شرماتا نہیں۔ اور میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہمیشہ یہ کہتے رہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنی جناب سے زیادہ دے، اللہ ان کو دیتا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی گزارا چل رہا ہے، دال دلیا چل رہا ہے، پھر انہوں اللہ دیندہ بھی پورا پورا ہی ہے کہ جنہ کو انہوں دال دلیا چلتا رہا۔ ہمیشہ اللہ سے بڑھ کر مانگے، اور کبھی آزمائش آ جائے تو کبھی نہیں گھبرائیں۔ اللہ آزماتا ضرور ہے لیکن اپنے بندے کے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان